تصوف کی دنیا کے تحت صحبت بولیہ میں آج ہم بات کریں گے ترجمہ مسائل السلوک پر۔ یہ جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نابغہ روزگار تصنیف تفسیر بیان القرآن میں یہ مسائل جمع کیے ہیں، اور یہ دراصل یہ علم تصوف اور تزکیہ کے وہ نکات اور مشائخ سلسلہ کے وہ اخلاق و عادات ہیں جن کو انہوں نے قرآن کی آیات سے ثابت فرمایا ہے۔ تو گویا کہ یہ ثابت فرمایا کہ یہ قطعی دلائل ہیں جس سے علم تصوف اور تزکیہ کو استنباط کیا گیا ہے، تاکہ کوئی نادان یہ نہ سمجھے کہ علم تزکیہ اور تصوف کا قرآن سنت سے بظاہر کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ خود ساختہ علوم میں ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کی آیات ہی سے اس کا استنباط ہوتا ہے۔ بلکہ حضرت نے دوسرا کارنامہ یہ کیا کہ احادیث طیبہ سے بھی جو مسائل سلوک تصوف ثابت ہوتے تھے اس کے لیے التکشف اور التشرف نامی کتابیں لکھیں، جہاں احادیث طیبہ سے مسائل تزکیہ اور تصوف کو ثابت فرمایا۔ تو ہم گفتگو کر رہے ہیں بیان القرآن کی ان آیات کے حوالے سے۔ تو آج ہے آیت نمبر 152 سورۃ بقرہ کی، اس پر ہم بات کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ بس یاد کرو تم مجھے، میں یاد کروں گا تمہیں، اور شکر کرو تم میرا اور میری ناشکری نہ کرو۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ اس کے تحت حضرت یہ مسئلہ مستمد فرماتے ہیں، اور ترجمہ مسائل السلوک میں اس کو ذکر فرمایا، اور الفاظ حضرت کے یہ ہیں کہ یہ ذکر اللہ کا اصلی ثمرہ ہے۔ یہ ذکر اللہ کا اصلی ثمرہ ہے کہ اگر اس کو مستحضر رکھا جائے تو کبھی تشویش نہ ہو۔ یہ حضرت کے الفاظ ہیں۔ اصل میں اس میں حضرت نے بڑی زبردست ایک تسلی دی ہے، کیونکہ ہوتا یہ کہ سالک کے اوپر قبض اور بسط یہ دو کیفیتیں طاری ہوتی ہیں۔ بسط کی کیفیت کا مطلب یہ ہے اس پر خاص انبساط رہتا ہے، اور عبادات اور طاعت اس کے لیے بڑی سہل اور آسان ہوتی ہیں۔ نہ صرف سہل اور آسان ہوتی ہیں بلکہ عبادات اور طاعت میں اس کا دل لگتا ہے اور اس سے لذت محسوس کرتا ہے، لہذا اس میں لگا رہتا ہے۔ لہذا ذکر و اذکار ہے، اشغال ہیں، عبادات ہیں، اس میں اس کو بڑا مزہ آتا ہے۔ یہ انبساط کی کیفیت، اس کو بسط کہتے ہیں۔ دوسری قبض کی کیفیت ہے، انقباض اس پر آ جاتا ہے۔ قبض کی کیفیت کا مطلب ہے کہ اس کا جی نہیں چاہتا، اس کی طبیعت میں انشراح نہیں ہوتا، پڑھتا تو ہے نماز لیکن وہ لطف نہیں ہے، کرتا تو ہے ذکر و اذکار لیکن وہ مزہ نہیں ہے۔ تو بس وہ زبردستی کہتے ہیں گھسیٹ گھسیٹ کے اپنے اعمال پورے کر رہا ہوتا ہے، اور بظاہر دلی طور پہ مایوس ہو رہا ہوتا ہے کہ یار لگتا ہے پتہ نہیں ذکر اللہ کے قبول بھی ہے یا نہیں، یہ عبادات اور طاعت اللہ کے ہاں شرف قبول پا رہی یا نہیں، کیونکہ اس کا وہ مزہ نہیں جو پہلے تھا۔ تو یہ اصل میں قبض کی ایک کیفیت اس پہ طاری ہوتی ہے، لیکن وہ اس کے اندر گھسیٹ گھسیٹ کے کام کرتا رہتا ہے تو اجر ڈبل پاتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک تو دل کر رہا ہو اور انسان کرے، اس میں اتنا کمال نہیں ہے، کمال اس میں کہ دل کر نہیں رہا پھر بھی کرے، یہ سمجھ کے کہ رضائی الہی مقصود ہے، تو اس میں دوہرا اجر ملتا ہے یقیناً، لیکن یہ کہ طبیعت پر انشراح نہیں رہتا، یہ قبض کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو حضرت نے یہاں پر یہ بات لکھ کے اصل میں یہ تسلی دے دی کہ فرمایا کہ اصل میں ذکر اللہ کا جو اصل ثمرہ اس کو سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں کیا فرما رہے ہیں، فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، ٹھیک، اور تم میری ناشکری نہ کرو اور میری نعمتوں کو شکر ادا کرو۔ تو ذکر کا ثمرہ بیان کیا کہ تم یوں ہی یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا، دیٹس اٹ، بھائی یہ ثمرہ ہے۔ اس سے زیادہ کا طالب جب انسان بنتا ہے تو تبھی انسان مایوس ہوتا ہے، کیونکہ یہاں اللہ نے یہ وعدہ کیا کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، بس اتنا وعدہ ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف کرتا نہیں، لہٰذا ذاکر جب ذکر کر رہا ہے تو اس کو یہ یقین رکھ لینا چاہیے کہ اللہ بھی میرا ذکر کر رہا ہے۔ میں اگر تنہائی میں ذکر کر رہا ہوں تو اللہ بھی تنہائی میں مجھے یاد کر رہا ہے، میں اگر مجمع میں ذکر کر رہا ہوں تو اللہ کے پاس جو مجمع ہے اللہ اپنے مجمع میں ذکر کر رہا ہے۔ اور یہ تو حدیث قدسی میں صاف اللہ نے بتا دیا کہ جب کوئی شخص تنہائی میں خاموشی سے مجھے یاد کرتا ہے تو میں تنہائی میں اس کو یاد کرتا ہوں، جب وہ مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجمع میں یعنی ملائکہ کے مجمع میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ تو فرمایا حضرت حکیم الامت نے کہ بس ثمرہ اتنا ہی ہے کہ تم یاد کرو گے ہم یاد کریں گے، دیٹس اٹ۔ اب اس سے علاوہ کی جو خواہش تمہاری کہ کوئی واردات، کوئی احوال، کوئی کیفیات،
کوئی انوارات ظاہر ہوں تو یہ آپ کی کم فہمی ہے کہ آپ نے زیادہ خود اپنی طرف سے ایڈ کر لیا. وہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسی محمود کیفیات ظاہر کر دے تو آپ اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے اور وہ نعمت غیر مترقبہ ہے، اس پہ آپ خوش ہوں. لیکن اگر وہ چیز نہیں ہے، صرف اتنا ہی کہ آپ ذکر کر رہے ہیں دیسی اور اس کے علاوہ کوئی انوارات اور کیفیت نہیں ہے، تو آپ سمجھے بس جو وعدہ اللہ نے کیا تھا وہ پورا ہو رہا ہوگا. یقین اللہ مجھے یاد کر رہا ہے. چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں، جب اللہ مجھے یاد کرتا ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ مجھے یاد کر رہا ہے. تو لوگ سمڑ کے بیٹھ کے ہیں، اچھا یہ کیسے آپ کو پتہ چلتا ہے؟ کہتے یہ تمہیں بھی پتہ چل سکتا ہے؟ کہتے نہیں یہ ہمیں کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ کہ قرآن میں اللہ نے کہا نا فذکرونی، تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. لہذا میں جب اللہ کا ذکر کرنے لگتا ہوں تو سمجھ جاتا ہوں اللہ مجھے یاد کر رہا ہے، کیونکہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف کرتا نہیں. لہذا تم لوگ بھی اگر اللہ کا ذکر کرنے بیٹھ جاؤ تو یقین جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یاد کر رہا ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ بس ثمرہ اتنا ہے. اسے حضرت ام الامت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ اعمال دو طرح کے ہیں. بعض وہ اعمال جن کا مشاہدہ آنکھوں سے ہوتا ہے، جیسے درس و تدریس ہے، تصنیف و تالیف. آپ نے تصنیف کی تالیف کو وہ چھپ کر مارکیٹ میں آگے آپ دیکھ رہے ہیں، آپ بھی خوش ہو رہے ہیں. یا آپ درس و تدریس ہے، آپ بیان کر رہے درس دے رہے ہیں، اس کے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اثرات آپ مجمع پہ دیکھ رہے ہیں، وہ چہروں سے جو ہے کہ آپ کا جو ہے مرہون منت ہو رہے ہیں، شکر گزار ہو رہے ہیں، اپریشیٹ کر رہے ہیں. تو یہ وہ اعمال جن کا ثمرہ بظاہر نظر آتا ہے، آپ کو مشاہدہ کرتے ہیں، تو وہ تو بہت آسان ہے، اس میں لگے رہنا بڑا اچھا لگتا ہے. انسان کتابوں پہ کتابیں لکھتا جائے اور مارکیٹ میں کتابیں آ رہی، لوگ واہ واہ بھی کر رہے ہیں، آپ خوش ہو رہے ہیں بھی. لیکن بعض وہ اعمال ہیں جن کا ثمرہ دنیا میں ظاہر نہیں ہوتا، مشاہدے میں نہیں آتا الا ماشاء اللہ، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، طاعات ہے، ذکر و اذکار ہیں. ان کا ثمرہ آخرت میں اس کا ثمرہ ظاہر ہوگا، دنیا میں بظاہر اس کا کوئی ثمرہ نہیں. اب ایک آدمی لاکھوں اللہ کا ذکر کرتا ہے لیکن صبح سے شام تک دیکھتا ہے کہ بھئی کوئی ایسی کوئی انوارات کیفیات ہی نظر نہیں آ رہی. تو فرمایا بس وہ اصل میں اس آیت پر نظر رکھے کہ فذکرونی اذکرکم، کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اگر لاکھوں اللہ کا نام لیا تو سمجھ آئے کہ اللہ نے بھی لاکھوں تمہارا نام لیا ہے. بس یہی ثمرہ، اس پہ اطمینان رہنا چاہیے. اس سے کیا ہوگا؟ وہ قبض کی کیفیت پیدا نہیں ہوگی. انسان یہ محسوس نہیں کرے گا یار پتہ نہیں میرا ذکر قبول ہو رہا ہے یا اکارت ہو رہا ہے. بلکہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی شیخ العرب والعجم سے پوچھا کسی نے کہ حضرت ذکر اللہ کا کرتا رہتا ہوں لیکن کوئی مزہ نہیں آتا یا کوئی کیسی کیفیات نہیں ہے. فرمایا کہ یہ اللہ کی نعمت کم ہے کہ تمہارے زبان سے اللہ کا نام جاری ہے. بس یہی بہت بڑی نعمت ہے، اس نے تمہاری زبان کو اپنی یاد میں لگا رکھا ہے، اسی کا شکر کرو، اس سے زیادہ نہیں. اس لیے قرآن میں آگے کا فذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اور یہ یاد کرنے کی جو توفیق تمہیں مل گئی اس پر شکر کرو. یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے یاد کرنے کی اور ذکر کرنے کی توفیق دی. نہ شکریہ نہ کرو کہ بھئی ذکر تو کیا لیکن مزہ نہیں آیا، نہیں، یہ ولا تکفرون میں داخل ہوگا. نہ شکریہ نہ کرو، شکر کرو. تو اسی لیے فرمایا کہ یہ کیفیات محمود ہے، یہ مقصود نہیں ہے. اب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مقصود اور محمود میں فرق کیا ہے؟ مقصود اس کو کہتے ہیں جس کے ہونے نہ ہونے پر فعل کا دار و مدار ہوتا ہے. آپ کوئی کام کرنا ہے، اس کا ہونے نہ ہونے کا مدار اس مقصود پر ہے. اگر وہ مقصود نہیں ہے تو وہ فعل ہوا ہی نہیں ہے، مطلب اصل غرض جو آپ کی ہے. اور محمود وہ امر حسن ہے کہ جس کے ہونے نہ ہونے پر فعل کا دار و مدار نہیں ہے. اگر وہ ہو تو بڑی اچھی بات ہے، اگر وہ ظاہر نہ ہو تو فعل کا دار و مدار اس پہ نہیں، فعل ہو جائے گا. جیسے نماز ہے، نماز آپ پڑھیں، اب نماز آپ نے پوری شرائط آداب کے پوری کر لی، اس میں کسی قسم کوئی تلذذ محسوس نہیں ہوا، کوئی انوارات محسوس ہوئے، قلبی تسکین تمارین نہیں نظر آئی، لیکن اعمال و اذکار ارکان پورے کر لیے تو مقصود حاصل ہو گیا. کیوں کہ مقصود یہی ہوتا ہے جس کی فعل پہ ہونے نہ ہونے کا مدار ہو گیا. لیکن اگر آپ کو اس پہ انوارات کیفیات محسوس ہوں اور اس کے اندر آپ کو ایک خاص قسم کا لطف آئے، سجدے میں گرے تو ایسے لگے واقعی اللہ کے قدموں میں سر پڑا ہے، تو یہ کیفیات ظاہر ہو، تو یہ امر حسن یعنی محمود ہے. یعنی یہ کہ فعل اس کے ہونے نہ ہونے پر فعل کا دار و مدار نہیں ہے. اگر ہوں تو بہت اچھی بات ہے، قابل شکر ہے، نہ ہو تو کوئی بات نہیں، کوئی اصل مقصود حاصل ہو چکا ہے.
بالکل اسی طریقے سے سالک جب ذکر و اذکار میں لگے تو ذکر کی توفیق ہو گئی، شرائط کے مطابق ذکر اس نے پورا کر لیا، بس وہ سمجھ لے کہ جو اصل مقصود تھا میرا پورا ہو گیا، میں نے خدا کو یاد کر لیا اور اس کا ثمرہ جو ہے ادنا درجے میں یہ تھا، اللہ نے مجھے یاد کر لیا، بات ختم ہو گئی۔ ایکسٹرا کی تمنا کرنا خود اپنے آپ کو قبض کی کیفیت میں ڈالنا ہے، لہذا بہتر ہے کہ اس سے اجتناب کرے۔ اور یہ صوفیہ اکرام جو ہے یہ ان کا خاص وتیرہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اسی چیز پہ نظر رکھتے ہیں کہ جو وعدہ خداوندی ہے پر اس کو فوکس کریں، مزید کی تمنا کر کے اپنے آپ کو تشویش میں نہ ڈالیں۔ اسی حضرت فرمایا کہ ذکر اللہ کا اصلی ثمرہ ہے کہ اگر اس کو مستحضر رکھا جائے تو کبھی تشویش نہ ہو، مطلب اصل ثمرہ یہ ہے تم اللہ کو یاد کرو، اللہ تمہیں یاد کرے گا، جیسے اس سے زیادہ کی تمنا کرنا اپنے آپ کو خود جو ہے انقباض میں ڈالنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر، بہت اچھے انداز سے حضرت آپ نے بڑی تشویش والی بات تھی جو آپ نے سمجھائی، جزاک اللہ خیر۔